اور زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھنے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھیں، زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھیں، زکوٰۃ کے مسائل کو پوچھیں۔ اس لیے کہ زکوٰۃ ایک ایسا اہم ترین معاملہ ہے، خدا نخواستہ یہ رہ گیا تو قیامت والے دن اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سخت عذاب کی وعید ہے۔ ارشاد فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہ جو لوگ دنیا میں مال کا حق ادا نہیں کرتے، مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم کی پاسداری نہیں کرتے، قیامت والے دن اس مال کو گرم کر کے ان کے جسم کو، ان کے اعضاء کو، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے۔ ان کے چہروں کو، ان کی جبینوں کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے کہ جس کو تم دنیا میں جمع کرتے تھے اور اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دے، اس کا مال قیامت والے دن گنجے سانپ کی طرح اس کے اوپر مسلط ہو جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور اسے کہے گا کہ میں تمہارا وہ مال ہوں جس مال کو تم دنیا میں جمع کرتے رہے۔ فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ دینا روک دیتی ہے، اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ رب العزت کی طرف سے بارش اور رزق کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ کا معاملہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھنے اور سمجھنے کا جس طرح اہتمام ہونا چاہیے وہ اہتمام نہیں۔ تو آج کی نشست میں سب حضرات پورے ذوق و شوق کے ساتھ، پورے استحضار کے ساتھ تشریف فرما ہوں کہ ہم نے زکوٰۃ کے مسائل انشاءاللہ العزیز سیکھنے ہیں اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کے لیے یہ 4 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن چیزوں پر زکوٰۃ دینا لازم ہے، اشیاء زکوٰۃ کیا کیا ہے۔ نمبر 2 نصاب زکوٰۃ کیا ہے، یعنی کتنی مقدار میں یہ چیزیں ہوں گی تو زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ نمبر 3 شرائط زکوٰۃ کیا ہے، اور نمبر 4 مصارف زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے وہ کیا ہیں۔ یہ 4 بنیادی باتیں جب انسان سمجھ لے گا تو اگلے مسائل کو سمجھنا اور ان کو پیش نظر رکھنا آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے اشیاء زکوٰۃ، یعنی وہ 4 چیزیں جن کی وجہ سے زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا 7.5 تولے، نمبر 2 چاندی 52.5 تولے، نمبر 3 نقدی یعنی پیسے، ان دونوں کی مقدار یعنی سونے یا چاندی میں سے جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی ہے یا 7.5 تولے سونا ہے، اس کی مالیت کے بقدر ہو جائے تو۔ اور مال تجارت یعنی وہ مال کہ جس کو خریدنے کی نیت سے، جس کو خریدا ہو بیچنے کی نیت سے، اس مال تجارت کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ جی تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ 4 چیزیں، بہت معذرت ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے بات رک گئی، یہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی اور نمبر 4 مال تجارت۔ یہ 4 چیزیں جس آدمی کے پاس ہیں اس کے ذمہ زکوٰۃ لازم آئے گی۔ یہ 4 چیزیں جس کے ذمہ ہیں اس کے ذمہ تجارت لازم آئے گی۔ اس لیے
ان چاروں چیزوں کو سمجھنا ہے، پیش نظر رکھنا ہے۔ اگر سونا اکیلا ہے تو اس کا 7.5 تولے ہونا ضروری ہے، چاندی صرف چاندی ہے تو 52.5 تولے ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں مکس ہیں، یعنی سونا بھی ہے، پیسے بھی ہیں، چاندی بھی ہے، مال تجارت بھی ہے، سونا بھی ہے، مال تجارت بھی ہے، اگر مکس ہیں تو ایسی صورت میں ان کا مجموعہ جب پہنچ جائے گا مقدار زکوٰۃ تک، نصاب زکوٰۃ تک، تو تب زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس بات کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے۔ سونے کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ سونے کی ڈلی ہو، اینٹ ہو، زیور ہو، برتن ہو، جو چیز بھی ہو اس پر زکوٰۃ ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی زیور ہے اور اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیجئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ ایک خاتون تشریف لائیں اور انہوں نے کڑے پہنے ہوئے تھے سونے کے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ ان کی زکوٰۃ دیتی ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں دیتی۔ تو اس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو آپ کے لیے آگ ہے۔ تو انہوں نے وہ کڑے نکال کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو معاملہ ہے کہ زیور جی پہننے کے لیے ہے، استعمال کرنے کے لیے ہے، انہوں نے تو پہنا ہوا تھا، استعمال کر رہی تھی، پھر بھی وہ کڑے اتار کر پیش کر دیے، تو معلوم یہ ہوا کہ زیور اگرچہ پہنا ہوا ہو، استعمال کرنے والا ہو، تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، یا ویسے رکھا ہوا ہو، یا خالص ہو، یا کچھ ملاوٹ ہو۔ یہ کچھ ملاوٹ کا مطلب یہ ہے کہ غالب سونا ہونا چاہیے۔ یہ جو سونا غالب نہ ہو، ویسے اگر سمجھے کہ اس جیسی کوئی چیز جو نقلی چیزیں آج کل جو بنائی جاتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو سونا یہ مال تجارت جو سونا ہے یہ نصاب میں لازم ہے۔ اگلی چیز ہے جی اموال زکوٰۃ میں چاندی۔ چاندی جس حالت میں بھی ہے یہ مال تجارت، مال زکوٰۃ ہے۔ نمبر 3 ہے نقدی، پیسے اپنے پاس ہیں نقد، تب وہ زکوٰۃ کے لیے لازم۔ اگر ڈالرز بنا کے رکھے ہوئے ہیں، کسی اور ملک کی کرنسی ہے، بینک میں ہے، کہیں پر بھی ہیں، جو اپنے پیسے ہیں ان پر زکوٰۃ آئے گی۔ کسی کو کوئی چیز امانت دی ہوئی ہے یا قرض دی ہوئی ہے اور قرض کے ملنے کی امید ہے، یا کسی جگہ انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طرح نقدی اگر کرنسی کی شکل میں ہو، یا شیئرز کی شکل میں ہو، یا پرائز بانڈز کی شکل میں ہو، یہ الگ بحث ہے کہ یہ ان کا خریدنا جائز ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اگر کسی بھی شکل میں پیسے ہیں یا اس کی انویسٹمنٹ ہے تو ایسی صورت میں آدمی کے ذمہ زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ اور چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ مال تجارت سے مراد ہے وہ چیز کہ جو بیچنے کی نیت سے خریدی تھی، اور نمبر 2 اب بھی بیچنے کی نیت باقی ہے۔ تو جیسے دکانوں وغیرہ میں ایک ہوتی ہیں الماریاں لگی ہوئی ہیں، ریکس لگے ہوئے ہیں، دکان ہے، اس کی ڈیکوریشن پہ خرچہ ہوا ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جو مال تجارت ہے، جو بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہے، اس مال تجارت پر زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ 4 چیزیں آپ کے سامنے آئیں۔ نمبر 1 یہ کہ سونا اگر ہوگا وہ مال تجارت ہے، وہ نصاب تجارت ہے، وہ مال زکوٰۃ ہے۔ چاندی ہے وہ مال زکوٰۃ ہے۔ نمبر 3 نقدی ہے، پیسے ہیں، وہ نصاب زکوٰۃ میں شامل ہے۔ نمبر 4 مال تجارت ہے، وہ نصاب زکوٰۃ میں شامل ہے۔ تو ان چاروں چیزوں میں سے جو چیز بھی کسی کے پاس ہوگی اس کے ذمہ زکوٰۃ لازم آئے گی۔ سامان تجارت کا معاملہ تھوڑا سا ایسا ہے کہ جس کو سمجھنے میں بسا اوقات مشکل پیش آتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کی دکان ہوگی تو صرف وہی زکوٰۃ دے گا اپنی دکان کے اندر پڑے ہوئے مال تجارت کی۔ یاد رکھیں کہ جو چیز بھی بیچنے کی نیت سے خریدی، یعنی مقصد بیچنا تھا، ویسے تو آدمی کی نیت ہوتی ہے کہ اگر کبھی ضرورت پڑے گی تو میں بیچ دوں گا، مقصد اس کو خریدنا تھا اس لیے کہ مجھے کل 4 پیسے ملیں گے تو میں اسے بیچ دوں گا، وہ بھی مال تجارت ہے۔ آج کل لوگ پلاٹس خرید لیتے ہیں، مکانات خرید لیتے ہیں، پراپرٹی بنا لیتے ہیں اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ یہ میں نے کل بیچنی ہے۔ گاڑیاں لے لیتے ہیں یا کوئی چیز بھی اس نیت کے ساتھ خریدی کہ یہ میں نے کل بیچ دینی ہے،
اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی اور وہ مال زکوٰۃ میں سے ہوگی. وہ گھر ہے، وہ پلاٹ ہے، وہ گاڑی ہے، وہ سونا تو ہے ہی ہے، وہ کوئی بھی اور چیز ایسی خرید لی تو وہ مال تجارت میں شمار ہوگی. اور اگر اپنی ذاتی ضروریات کے لیے خریدی ہے، اپنا گھر بنانے کے لیے پلاٹ لیا ہے، اپنے لیے کوئی زمین اور جائیداد خریدی ہے، خواہ وہ اس کا پہلے سے گھر موجود ہے اس نے اور لے لیا، ٹھیک ہے، وہ 2 گھر بھی رکھ سکتا ہے. تو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے کوئی چیز خریدی تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. لیکن اگر انویسٹمنٹ کی نیت سے دی ہے تو اس پر زکوٰۃ آئے گی. تو یہ 4 چیزیں امید ہے کہ آپ نے سمجھ لی ہوں گی. دوسری چیز سمجھیں کہ نصاب زکوٰۃ کتنا ہے، یعنی یہ چیزیں کتنی ہوں گی تو زکوٰۃ لازم آئے گی. جیسے میں نے اوپر بیان کیا کہ سونا 7.5 تولے جو 88 گرام بنتا ہے، اور چاندی 52.5 تولے جو 612 گرام بنتی ہے. اتنی مقدار میں یہ 2 چیزیں اگر ہوں گی، یا یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، مکس ہے، نصاب پیسے ہیں باقی چیزیں، تو مالیت پہنچ جائے نصاب کو. اس دفعہ غالباً ہمارے ہاں جو نصاب مقرر ہوا چاندی کا پاکستان میں وہ 46,000 سم تھنگ ہے، یعنی 46,000 کچھ روپے بنتا ہے، وہ نصاب مقرر ہوا. جی 46,329 روپے میں جو اس دفعہ نصاب مقرر ہوا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے. تو گویا کہ یہاں کا چاندی کا ریٹ آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً اتنا ہے. یہ نصاب زکوٰۃ ہے، یعنی اتنی مقدار میں اگر کسی آدمی کے پاس مالیت کے پیسے، اتنی مالیت کی چاندی، سونا یا مال تجارت ہوگی تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا اور اس کے ذمہ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوگی. تو اب یہاں ایک بات یہ سمجھ لیجئے جو میں نے ابھی عرض کی کہ اگر کسی آدمی کے پاس صرف سونا ہے تو پھر سونا 7.5 تولے ہونا ضروری ہے. یہ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جی میرے پاس تو 7.5 تولے ہے ہی نہیں. تو بھائی صرف سونا اگر ہوگا تب 7.5 تولے ہونا ضروری ہے. صرف چاندی ہوگی تو اس کا 52.5 تولے ہونا ضروری ہے. لیکن اگر مکس ہوا، یعنی سونا بھی ہوا، چاندی بھی ہوئی، یا چاندی ہوئی، نقدی ہوئی، مال تجارت ہوا، یا چاروں چیزیں ہوئی، یعنی سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، مکس نصاب جب ہو جائے گا تو ایسی صورت میں قیمت کا اعتبار ہوگا، اور وہ قیمت کم جو نصاب ہے وہ 52.5 تولے چاندی ہے. جب اس کے نصاب کے بقدر پہنچے گا تو آدمی صاحب نصاب ہو جائے گا اور اس کے ذمہ زکوٰۃ دینا لازم ہوگا. اس چارٹ کو دوبارہ دیکھیے. ایک آدمی کے پاس صرف سونا ہے تو جب تک 7.5 تولے نہیں ہوا زکوٰۃ نہیں ہے، بالکل پیسے نہیں. اگر کچھ پیسے بھی ہیں معمولی سے بھی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے پاس سونا بھی ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ نقدی اور پیسے بھی ہیں. صرف چاندی ہے تو اس کا پورا ہونا ضروری ہے. لیکن جب 2 چیزیں ہو گئیں، 3 ہو گئیں، 4 ہو گئیں، جو بھی مکس ہو جائیں گی تو ایسی صورت میں قیمت کا اعتبار ہوگا. قیمت کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے. یہ شرائط ہیں جی، ان شرائط کو دیکھ لیجئے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلی شرط ہے سال گزر چکا ہو. یہ جو سال گزر چکا ہو اس کو بھی لوگ صحیح طرح نہیں سمجھتے. کہتے ہیں جی یہ تو پیسے میرے پاس آئے تھے 2 مہینے پہلے تو اس پر تو سال گزرا نہیں. یہ سونا میرے پاس آیا تھا اتنے مہینے پہلے، اس پر تو سال نہیں گزرا. یہ بات نہیں ہے. جب آدمی ایک دفعہ صاحب نصاب ہوا تو اس کے بعد ہر مہینے بعد شریعت اس سے زکوٰۃ دینے کا مطالبہ نہیں کرتی، بلکہ سال کے بعد کرتی ہے. اب سال کے دوران پیسے آتے جاتے رہتے ہیں، چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں، تو جو کمی بیشی ہوتی رہے گی اس کا اعتبار نہیں ہے. مثلا ایک آدمی 10 رمضان کو صاحب نصاب بنا، اس کے پاس کہیں سے کوئی پیسے آئے، کوئی جائیداد آئی، اس کی شادی ہوئی اور زیور آیا،
اس نے کوئی نوکری شروع کی اور اس کی وجہ سے اس کے پاس پیسے آنا شروع ہوئے، وہ 10 رمضان کو صاحب نصاب ہو گیا۔ اب اگلے سال 10 رمضان کو اس نے زکوٰۃ دینی ہے، اس سے پہلے شریعت اس سے مطالبہ نہیں کرے گی۔ یہ صاحب نصاب بننے کے بعد ہر سال زکوٰۃ دے رہا ہے۔ 4 سال کے بعد یہ ہوا کہ یہ 10 رمضان کو جب اس نے اپنا حساب لگایا تو یہ 10 لاکھ روپے مالیت پر کھڑا تھا، یعنی اس کے پاس سونا، چیزیں، پیسے سب ملا کے 10 لاکھ روپیہ بنتا تھا۔ اس نے 10 لاکھ کی زکوٰۃ دے دی۔ اب اللہ نے کیا کہ اس سے اگلے سال رمضان جب آیا تو اس کے پاس 20 لاکھ ہو گئے، اگرچہ وہ 20 لاکھ اگلے سال اس کو رجب میں، یعنی 10 لاکھ روپیہ اس کو رجب میں ملا ہے، اور رجب کے بعد اس 10 لاکھ روپے پر تو 2 مہینے گزرے ہیں، پورا سال نہیں گزرا، لیکن جو صاحب نصاب ہے اس پر سال گزر گیا ہے، اس لیے اگلے سال یہ 10 لاکھ پر زکوٰۃ نہیں دے گا، بلکہ اگلے سال یہ اس 20 لاکھ روپیہ جو کل رقم ہے اس کل رقم کے اوپر زکوٰۃ دے گا۔ وہ جو 20 لاکھ روپیہ ہوا ہے اس 20 لاکھ کے اوپر اس نے زکوٰۃ دینی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چیزوں پر، پیسوں پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، صاحب نصاب پر، یعنی جس کے پاس نصاب ہے اس آدمی پر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ مالی واجبات سے زائد ہونا چاہیے۔ مالی واجبات سے زائد ہونا چاہیے کہ کیا مطلب ہے؟ کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس کل مالیت 10 لاکھ روپیہ فرض کریں، اور 12 لاکھ روپے کا اس کے اوپر قرضہ ہے، 11 لاکھ کا اس کے اوپر قرضہ ہے، تو قرضہ جو ہونے کی وجہ سے گویا کہ اب وہ مائنس میں چلا گیا، اس لیے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اور نمبر 3 یہ کہ زکوٰۃ کی رقم جس کو بھی دیں اسے مالک بنائیں۔ ایک آدمی نے زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجد بنا لی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یا ہاسپٹل بنا لیا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایسے کسی ادارے کو دے دیا جس نے اپنی تشہیر میں، میڈیا کمپین میں اس کے پیسے لگا دیے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ تب ادا ہوگی کہ جب کسی آدمی کو اس کا مالک بنایا، براہ راست مالک بنایا ہو یا اس کے وکیل کو اور نمائندے کو مالک بنایا ہو، تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ تو یہ 3 مشہور شرطیں ہیں، انہیں سب نے اپنے پیش نظر رکھنا ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم سوال ہے کہ زکوٰۃ دینی کتنی ہے، یعنی کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ 2.5% ہے۔ اس کو 2 طرح سے تعبیر کرتے ہیں، ایک کہتے ہیں 2.5% اور دوسرا کہتے ہیں 40واں حصہ۔ اچھا جی، یہ 2.5% اور 40ویں حصے کا کیا مطلب ہوا؟ ہم گنتی شروع کرتے ہیں 1 سے، تو 40 جب پورے ہوں گے تو 40واں روپیہ وہ اللہ کے لیے ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ پھر 40 سے شروع کریں، 80 پر جب ہم پہنچیں گے تو دوسرا جو روپیہ ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ پھر جب ہم 100 پہ پہنچیں گے تو وہاں جا کر روپیہ پورا نہیں ہوگا، اس لیے کہ 40 پورے نہیں ہوئے بلکہ 20 ہوئے، تو آدھا روپیہ وہاں اللہ کے لیے ہوگا۔ تو یہ پورا 100 تک پہنچتے ہوئے ہمارے 2.5 روپے بنے۔ لاکھ تک پہنچیں گے تو یہ 2,500 روپیہ بنے گا، یعنی لاکھ پر پہنچیں گے تو 40,000 پہ 1,000، اگلے 40 پہ یعنی 80 پہ 2,000، اور اگلے 20 پہ 500 روپیہ، تو 2,500 روپیہ 1 لاکھ پر زکوٰۃ ہے، 2.5۔ اس کو 2.5% بھی کہتے ہیں اور اس کو 40واں حصہ بھی کہتے ہیں۔ 40واں حصہ کہ 40 اور 80 20 جا کر، تو یہ 2.5% بھی وہی بات ہے اور 40واں حصہ بھی وہی بات ہے۔ اگلی چیز ہے مصارف زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں؟ تو فقیر آدمی جس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں ہے، مسکین آدمی، اور قرآن کریم نے جو 8 مصارف ذکر کیے، آپ سب حضرات نے ان کو سنا پڑا ہوگا کہ زکوٰۃ وصول کرنے والے، مؤلفت قلوب جن کی دلجوئی کرنا مقصود ہے یعنی غیر مسلم، یہ اس وقت تھا، بعد میں اللہ نے اسلام کو عزت دی، یہ ختم ہو گیا۔ وہ غلام جس کی آزادی مقصود ہو، یہ بھی پہلے وقت میں تھا۔ قرض دار جس کے ذمہ قرض ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اور مسافر جو حالت سفر میں تنگ دستی میں ہو۔ اب یہاں ایک بات یہ سمجھ لیجئے
کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے ایک تو غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، دوسرا یہ ہے کہ ہاشمی سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو لوگ ہیں انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، انہیں ویسے ان کی خدمت کرنی چاہیے لیکن زکوٰۃ کی مد میں نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری بات جو سمجھنے والی ہے بطور خاص وہ ہے کہ رشتہ داری کیا ہے، رشتہ داری کہ جہاں پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور جہاں نہیں دی جا سکتی۔ اس کے لیے اہل علم اصول اور فروع کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ اصول کا کیا مطلب ہے؟ اصول کا مطلب ہے وہ بڑے رشتے، یعنی آدمی سے اوپر کے وہ رشتے کہ جن کی وجہ سے آدمی دنیا میں آیا ہے، والد، والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی، دونوں شاخیں، یعنی ددیال بھی اور ننیال بھی وہ ہستیاں کہ جو انسان کے دنیا میں آنے کا سبب بنی، اور نیچے اسی طرح فروع انہیں کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو انسان کے دنیا میں آنے کا باعث اور سبب بنی ہے۔ تو اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اصول اور فروع یعنی اوپر والے اور نیچے والے رشتہ داروں کو نہیں دینا۔ اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ان کی ملک ایک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے حقیقی بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اپنی بہن کو دے سکتے ہیں، بھتیجے بھانجے کو دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہوں۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے جتلانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے جی لے لیں۔ ہر آدمی کی عزت نفس ہوتی ہے، اس کو دیتے ہوئے کوئی بھی عنوان دیا جا سکتا ہے کہ جی یہ ہدیہ ہے، یہ عیدی ہے، یہ فلاں چیز ہے، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ جتلانا ضروری نہیں ہے تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ البتہ نیت کرنا ضروری ہے، یعنی نیت ہونی چاہیے زکوٰۃ کی۔ تو جب نیت ہوگی تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائیں گے۔ اب کچھ موٹے موٹے مسائل آپ سمجھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم سوالات کا موقع دیں گے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پر کئی دن بات کی جائے تو کم ہے، لیکن ہم لمبی بات اسے نہیں کریں گے تاکہ آپ کے لیے بات کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہ پیش آئے۔ تو ایک بات یہ سمجھ لیجئے، سب سے پہلے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی ویڈیوز آف رکھیں، ساؤنڈز بھی آف رکھیں، وہ تو ویسے بھی آف ہیں، لیکن ویڈیو کا جو نشان بنا ہوا ہے اسے آف رکھیں۔ اچھا جی، جو زکوٰۃ ہے اس کا حساب قمری مہینوں کے حساب سے لگانا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ رمضان میں ہی زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ حساب اپنی زکوٰۃ کا جب ایک آدمی نصاب کا مالک بنا اس وقت سے لگایا جائے گا۔ ادائیگی کوئی رمضان میں کرنا چاہے یہ سوچ کر کے اس کی میں اجر زیادہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، کرے بے شک۔ اور اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو اب وہ ایک اپنی طرف سے یعنی غور و فکر کر لے اور جو بات اسے سمجھ آئے اس کا احتیاطاً زکوٰۃ دے کر اب ایک تاریخ مقرر کر لے اور پوری زندگی اس تاریخ کے حساب سے وہ زکوٰۃ دیتا رہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی ہے جی، اس نے مثال کے طور پر ایک پلاٹ خریدا، اس پلاٹ کی ایک قیمت خرید ہے، ایک قیمت فروخت ہے، تو اس وقت کی جو قیمت فروخت یعنی مارکیٹ ویلیو ہے اس کا اعتبار ہے۔ ایک آدمی نے 10 لاکھ کا پلاٹ خریدا تھا، اللہ نے برکت دی، وہ 30 لاکھ کا ہو گیا، تو وہ 10 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں دے گا، 30 لاکھ کی دے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ لاس میں چلا گیا اور 5 لاکھ کا ہو گیا تو وہ زکوٰۃ بھی 5 لاکھ کے حساب سے دے گا، 30 لاکھ کے حساب سے نہیں دے گا۔ اسی طرح سونے اور چاندی کا معاملہ ہے، تو چاندی کا نصاب چونکہ کم ہے اور آدمی نصاب تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے نصاب کا مالک ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ دینا لازم آئے گا۔ ایک آدمی پیشگی زکوٰۃ دے دیتا ہے تو دی جا سکتی ہے، مثلا جیسے ابھی اس دفعہ حالات آئے اور کرونا کی وجہ سے لوگ مسائل میں مبتلا ہوئے، تو ایک آدمی رجب میں، شعبان میں، محرم میں، ربیع الاول میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے۔ اسی طرح قسطوں میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ قسطوں میں زکوٰۃ دینے کا کیا مطلب ہے کہ تھوڑی تھوڑی کر کے دے دی، جب بھی دی تو زکوٰۃ کی نیت سے دے دی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ساتھ پیسے نکالنا ذرا ممکن نہیں ہوتا، تو تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی نے زکوٰۃ نہیں دی، رہ گئی، تو جب اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی، جب اس کا اندازہ ہوا تو اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ دے۔
یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ قرض جو ہے وہ بسا اوقات آدمی نے دوسرے کو دیا ہوتا ہے، بسا اوقات دوسرے نے آدمی کو دیا ہوتا ہے. تو اگر قرض آپ نے دوسرے کو دیا ہوا ہے تو جب گنتی کریں گے اپنے پاس موجود چیزوں کی تو جو قرض دوسروں نے آپ کا دینا ہے اسے بھی ایڈ کریں گے، اور اگر آپ نے قرض دینا ہے تو اس کو مائنس کریں گے. مثال کے طور پر میرے پاس 5 لاکھ روپے کا سونا ہے، میرے پاس 3 لاکھ روپے کے شیئرز ہیں، اور میرا کسی نے 5 لاکھ روپے قرضہ بھی دینا ہے. تو اب یہ میرے 13 لاکھ روپے ہو گئے اور میں نے 13 لاکھ کی زکوٰۃ دینی. اگر میں نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو 13 لاکھ تو یہ ہو گئے، میں نے اس کا 3 لاکھ روپے قرضہ دینا ہے تو 13 میں سے وہ 3 مائنس کر کے مجھے 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ دینی. یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ دینی مدارس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور اس کے لیے ڈبل اجر ہے انشاءاللہ. ایک اجر ہے ضرورت مند، مستحق، یتیم طلباء کو کے ساتھ تعاون کرنے کا، اور دوسرا دین کی نصرت کرنے کا. اور پھر اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں اساتذہ کرام اور ایسے لوگ کہ جو سفید پوش ہوتے ہیں، بظاہر وہ بڑا سفید پوشی والی زندگی گزارتے ہیں لیکن وہ مستحق کے زکوٰۃ ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لا يسألون الناس الحافا يحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، کہ لوگ ان کی سفید پوشی کی وجہ سے انہیں غنی سمجھتے ہیں لیکن وہ ہوتے ضرورت مند ہیں. تعرفهم بسیماهم، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے. تو دینی مدارس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کیا کریں، دینی مدارس کو زکوٰۃ دیا کریں. خاص طور پر اس دفعہ جو صورتحال ہے اس صورتحال میں دینی مدارس شدید مالی بحران کا شکار ہے. ہمارا ادارہ ہے، دیگر لوگوں کے جو ادارے ہیں وہاں پر مسائل ہیں، اور عموماً یہ ہوتا تھا کہ سال کے درمیان میں قرض ادار کر کے معاملہ چلتا رہتا تھا، لیکن شعبان رمضان میں اللہ کرتا تھا کہ الحمدللہ وہ پورے ہو جاتا تھا تعاون کا سلسلہ. لیکن اس دفعہ جو حالات ہیں ان کی وجہ سے مسائل ہیں. تو جہاں دیگر خیر کے کاموں میں آپ حضرات حصہ لیتے ہیں وہاں دینی مدارس کے ساتھ بھی تعاون کا اہتمام فرمائیں. اب میں سوالات کی طرف جانے سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے الحمدللہ دینی مدارس رفاہی ادارے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں الحمدللہ بچے پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں. بعض یتیم بچوں کی کفالت ہے، بعض ضرورت مند گھرانوں کا تعاون کا سلسلہ ہے. تو امداد ٹرسٹ کے نام سے ہمارا نظم ہے. الحمدللہ مختلف ادارے ہیں لیکن امداد ٹرسٹ اس کو آپ ایک امبریلا اس کا کہہ سکتے ہیں، اس کے نیچے ہمارے کام چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ جو پریزنٹیشن ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. یہ فون نمبرز پہ آپ رابطہ کر کے، اور یہ بینک اکاؤنٹ ہے جے ایس بینک کا، اس کو بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ چیز آپ کو گروپوں میں بھی بھیج دیا جائے گا. تو اگر کوئی بھائی یا بہن ہمارے اداروں کے ساتھ زکوٰۃ کی مد میں تعاون کرنا چاہیں تو اس بات کی وضاحت کر کے یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ یہ رقم زکوٰۃ کی رقم ہے تاکہ ہم اسے زکوٰۃ کے مصارف پر لگائیں. اور اس بات کا بھی تمام حضرات خیال رکھیں کہ جو دینی ادارے ہیں، دینی مدارس ہیں، علماء ہیں، اگر انہیں آپ اپنی زکوٰۃ کا وکیل بنائیں گے، یعنی انہیں یہ کہیں گے کہ وہ آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کریں، یعنی وہ زکوٰۃ کو خرچ کریں، تو وہ جو شرعی احکامات ہیں ان کی روشنی میں کریں گے. اور اگر آپ ایسے اداروں کو دیں گے کہ جن اداروں میں اس نزاکت اور اس باریکی کا خیال نہیں کیا جاتا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ادارے زکوٰۃ کی رقم سے اپنی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم سے وہ اپنی میڈیا کمپین چلا رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم سے پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے. اس لیے اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ جو زکوٰۃ کی رقم ہے وہ علماء کرام اور جو مستند دینی ادارے ہیں، دینی مدارس ہیں، ان کے ذریعے سے کی جائے. اور اسی طرح اپنے اعزاء و اقرباء میں سے، قریبی متعلقین میں سے جن کو آپ ذاتی طور پر جانتے ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم دیں. یہ جو بس اوقات پیشہ ور بکاری ہوتے ہیں ان کا ویسے تعاون تو ضرور کریں، لیکن زکوٰۃ کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے. اس میں جب تک تسلی نہ ہو اس وقت تک کسی کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دینی چاہیے. تو یہ چند موٹے موٹے مسائل تھے جو آپ کے سامنے ذکر کیے. اب
سوالات کا سلسلہ ہے، اور آپ میں سے جو بھائی بہن بھی سوال کرنا چاہیں گے، ترتیب معلوم ہے جو پرانے حضرات ہیں ان کو، اور جو نئے ہیں وہ یہ سمجھ لیں گے کہ دائیں طرف آپ کے یہ 3 جو لگے ہوئے ہیں نشانات یا مور لکھا ہوا ہے، وہاں جا کر ہینڈ ریز کا آپشن آئے گا، تو اس میں آپ ہاتھ بلند کریں گے، اور ہاتھ بلند کر کے آپ اپنا سوال پوچھیں گے. جس کا نمبر آئے گا، جس کو ہم مائک دیں گے، وہ سوال پوچھیں گے اور ان کے سوال کا جواب دیا جائے گا. اور بالفرض اگر کسی کا سوال یہاں نہ لیا جا سکا تو اس کے بارے میں عرض کروں گا. جی سب سے پہلے پوچھنا چاہ رہی ہیں بہنیں ہماری فوزیہ، ان کو ہم موقع دیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا ہے، جیسے یہ جو زکوٰۃ ہے، اب جیسے میں باہر ادھر رہتی ہوں بیلجیم میں، تو اس کا کیا حساب مجھے پاکستانی روپیز پیسوں کے حساب سے کرنا ہوگا یا یہاں کے حساب سے یا کیسے؟ وہاں کے حساب سے، جہاں پر کسی کا قیام ہے وہ وہاں کے حساب سے کرے گا. اصول آپ کو بتا دیا کہ 2.5% یعنی 2.5 40واں حصہ آپ نے دینا ہے. تو جو کرنسی وہاں آپ کے ہاں چل رہی ہے اس کرنسی میں سے آپ نے نکالنی ہے زکوٰۃ انشاءاللہ. مطلب جی یہاں پہ جو سونے کا ریٹ ہے اس کے حساب سے، اور جی پھر سونے کا ریٹ بھی وہاں کا لگے گا، اور اسی طرح کرنسی جو ہوگی وہ بھی وہاں کی لگے گی. تو مزید کوئی چیز آپ نے سمجھنی ہو، بیلجیم میں ہمارے محترم مفتی عدنان فیروز صاحب ہیں، بھائی ہمارے ماشاءاللہ جی وہاں بہت کام کر رہے ہیں. آپ حضرت مفتی صاحب سے رہنمائی لے سکتے ہیں کہ اس کی ترتیب کیا ہوگی اور اس کی تفصیل کیا ہوگی. اور ورنہ آپ واٹس ایپ نمبر پہ ہم سے بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہاں کے جو اسلامک سینٹر میں مفتی عدنان فیروز صاحب ہیں ماشاءاللہ. مجھے بیلجیم جانا بھی ہوا جی جی اور میں نے ان کا کام دیکھا. اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں نصیب فرمائیں، قبول فرمائیں. تو بالکل. وہاں کی جو بہنیں ہیں، وہاں کے جو بھائی ہیں، وہ ان سے رابطہ کریں. اسی طرح جن جن علاقوں کے جو ساتھی ہیں وہ اپنے علاقے کے مستند علماء کرام سے رابطہ کریں. جی فیاض حسین صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میرے یہ 2-3 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. جی ایک تو جو 7.5 تولے سونا ہے وہ ابھی جو 10 ماسے کے حساب سے تو 75 تولہ بنتا ہے، جی جی 75 گرام بنتا ہے. جی تو یہ 88 گرام جو ہے وہ ذرا کلیئر کر دیجیے کہ یہ اس وقت کا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وہ ایک تولہ جو ہے میرے خیال ہے 11 11.5 یا 11.25 ماشے کا ہوتا تھا. جی جی ایک یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ جو بینک سے گاڑی لیز پہ لیتے ہیں یا مکان بنانے کے لیے قرض لیا جاتا ہے، اس میں جو رقم واپس دینی ہوتی ہے اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک پرنسپل اماؤنٹ ہوتی ہے اور ایک اس کا جو مارک اپ یا پروفٹ ہوتا ہے. اس میں جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ یہ لون ہی تصور ہوگی، مطلب ادھار ہی تصور ہوگا. تیسرا جو آپ نے فرمایا کہ پہلے آپ نے کہا کہ بھی زکوٰۃ کا شرط ایک یہ ہے کہ بھی کسی کو ہم نے جس کو دینی ہے اس کو مالک بنانا ہے. جی جی تو جو دینی مدارس میں جو زکوٰۃ دینی ہے وہ پھر وہ اس میں یہ کوشچن ہوتا ہے کہ وہ پھر مالک کون بنے گا اس کا. جزاک اللہ. جی جو آپ کا پہلا سوال ہے اس کی مقدار کے بارے میں، تو مقدار کا جو معاملہ ہے وہ تولے کے حساب سے ہوگا. یعنی جو آج کل ہمارے ہاں تولہ ہے اس تولے کا 7.5 تولے کا اعتبار ہوگا. یہ جو ٹیکنیکل بات ہے اسے میں انشاءاللہ جی دیکھ کر پھر مزید آپ کے سامنے وضاحت کر دوں گا، لیکن جو عرف میں چونکہ تولہ استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کا اعتبار ہوگا. دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی نے کوئی گھر یا کوئی چیز لی ہے تو اس میں جو اس کے ذمہ ادائیگی ہے اور جو اس نے فوری ادائیگی کرنی ہے وہ اس کو مائنس کریں گے. اور تیسری بات جو آپ نے مدارس کے بارے میں پوچھی ہے، تو مدارس میں 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات مدارس میں براہ راست تملیغ کا اہتمام ہوتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ مدارس میں وہ وکیل بناتے ہیں. مثلا داخلے کے وقت میں جب بچے آئے تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں یا نہیں، آپ امدادی داخلہ لینا چاہتے ہیں یا غیر امدادی. تو وہ طالب علم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم امدادی داخلہ لینا چاہتے ہیں، اور ان کے ساتھ وضاحت کے ساتھ اس کا مذاکرہ ہوتا ہے کہ جی آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو آپ امدادی داخلہ لیں گے، اور اگر آپ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں تو آپ اپنا جو آپ کے اوپر خرچ ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں جی ہم امدادی لیں گے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو داخلہ فارم ہے اس میں باقاعدہ یہ بات شرط کے طور پر اس کے اوپر ایک لکھا ہوتا ہے کہ جی میں ادارے کے جو انتظامیہ ہے یا جو ناظم یا محتمم صاحب ہیں انہیں اپنا وکیل بناتا ہوں. تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ جب بچے داخل ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ تفصیلی مذاکرہ کر کے اور ان سے زبانی اور تحریری طور پر اس بات کی اجازت لی جاتی ہے
کہ جی آپ ادارے کے ناظم یا محتمم کو اپنا وکیل بنائیں، اس لیے کہ اور انہیں آپشن ہوتا ہے کہ اگر وہ خود کرنا چاہیں تو خود خرچہ کریں، خود انتظام کریں، لیکن انتظامی طور پر ظاہر ہے کہ ہر بچے کے لیے انتظام مشکل ہوتا ہے، وہ اجتماعی انتظام ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو ادارے کے سربراہ ہیں وہ ان کے وکیل ہوتے ہیں اور اس وکالت کے حساب سے وہ خرچہ کرتے ہیں۔ جی آگے عاصم صاحب سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت میں یہ پوچھ رہا تھا کہ میرا ایک مکان ہے جی جو اپنا مطلب وراثت میں ملا تھا، بھائیوں کو جی میں نے حصہ وغیرہ دے دیا تھا، اس کے بعد اللہ نے برکت دی تو میں نے دوسرا مکان بنایا اپنا مکان، اور اس میں شفٹ ہو گیا۔ جی تو جو پرانا مکان تھا وہ ابھی میں نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے، کرائے پہ۔ جی جی تو نیت ابھی یہی ہے کہ اللہ نہ کرے جب کبھی جاب وغیرہ ختم ہو جائے تو اس کو بیچ کے کوئی کاروبار شروع کریں گے۔ جی جی تو اب اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر ہوگی تو اس کے کرائے پہ ہوگی یا اس کی مالیت پہ ہوگی؟ یہ بتا دیں۔ دیکھیں جی، یہ جو آپ نے مکان کے بارے میں حتمی اگر نیت کر لی ہے کہ آپ اس کو بیچیں گے اور اس سے کاروبار کریں گے، تو اب گویا کہ وہ آپ کے لیے مال تجارت بن گیا، اور اس میں بعض رات یہ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ بک نہ جائے اس وقت تک وہ مال تجارت نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ نے خریدا تھا اور اس وقت آپ کا بیچنے کا ارادہ نہیں تھا، تو اب جب تک وہ بکا نہیں ہے اس وقت تک وہ مال تجارت نہیں بنے گا، اس لیے فی الحال آپ کے ذمہ اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن بعض رات یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط اس میں ہے کہ جب آپ نے پکی اور حتمی نیت کر لی ہے تو اب اللہ کا نام لے کر آپ اس کی بھی زکوٰۃ دے دیں۔ تو اگر یہ کر سکیں تو یہ احتیاط ہے، ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اس کو بیچ نہیں دیں گے وہ مال تجارت نہیں بنے گا۔ البتہ وہ مکان جو آپ نے بیچنے کی نیت سے ہی لیا تھا یا وہ پلاٹ جو آپ نے انویسٹمنٹ کی نیت سے لیا تھا اس پر زکوٰۃ ہے۔ نہیں، اور اس کا جو کرایہ ہے اس پہ بھی نہیں ہوگی؟ کرائے پہ کرائے پہ زکوٰۃ ہے۔ جو بھی کسی آدمی کا بھی جو گھر ہے، پراپرٹی ہے، مکان ہے، اس کا جو کرایہ آ رہا ہے اس کرائے پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن کرائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرائے کی ٹوٹل اماؤنٹ پر اگر وہ کرایہ آتا ہے اور وہ خرچ ہوتا رہتا ہے تو سال کے آخر میں دیکھیں گے کہ بچت کتنی ہوئی ہے، اس بچت پر زکوٰۃ ہوگی، آنے والے صرف کرائے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، یعنی کرائے کی جو اماؤنٹ ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جی سمیع الرحمان صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت میرا سوال ہے، بیسیکلی میں نے ایک جمعہ کے خطبہ میں یہ مسئلہ سنا تھا مولانا صاحب سے کہ جیسا کہ یہ ہے ہم چاندی کا جو ہے نصاب ہے 52 تولے یا جو یہ 46,000 رقم مقرر کی گئی ہے، لیکن ابھی آج کل جیسے چاندی مطلب یوز ہی نہیں ہوتی، اور سونا جو ہے وہ بھی 7.5 تولے تو نہیں ہے، لیکن اب 1 تولے سونے کی قیمت اس 46,000 سے بہت زیادہ، یعنی کہ لاکھ روپیہ ہے یا 90,000 ہے۔ جی جی تو ان مولانا صاحب کے مطابق اس صورت میں اگر 1 تولے سونا بھی ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہو جائے گی، جی تو کیا ایسا ہے یا ایسا ہوتا ہے؟ جی ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ جب چاندی کی قیمت ہو گئی تو اس کا مطلب نصاب پورا ہو گیا، تو جی ہاں جی، اس نصاب کے پورا ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ آ جاتی ہے۔ مطلب اگر 1 تولہ بھی ہوگا، کیونکہ جی موجودہ حالات میں وہ اس کی قیمت بڑھ گئی ہے اس نصاب سے 46,000 سے، جی جی تو اگر میرے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے اور کوئی چیز نہیں تو میں زکوٰۃ دوں گا؟ جی اس وقت جو راجع اور مفتہ بھی قول ہے جس پر حضرات فتویٰ دے رہے ہیں وہ یہی ہے، اگرچہ بعض حضرات کی یہ رائے جی ہے کہ اتنی تھوڑی رقم سے بندہ اغنیاء میں شماری نہیں ہوتا، تو کم از کم جو ہم معیار بنائیں جی وہ جی سونے کو بنائیں، یعنی 7.5 تولے کو ہم معیار بنائیں، لیکن اس بات پر ابھی تک عمومی جی طور پر فتویٰ نہیں آیا، اس لیے تقویٰ اور احتیاط کی بات یہ ہے کہ جو نصاب کا کم درجہ ہے جب اس تک پہنچ جائے گا معاملہ تو اس کی وجہ سے زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ جی جن حضرات جی نے سوالات شکریہ پوچھ جی۔ لیے وہ اپنا ہاتھ نیچے کر لیں گے تاکہ دوسرے حضرات کے لیے آسانی ہو۔ جی عمر صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی عمر صاحب کا مائک آن ہے۔ جی مولانا صاحب، یہ میرے پاس نا سونا تھا، وہ میں نے اپنا بیچ کے تو 1 لاکھ روپیہ تھا، وہ میں نے دے دیا کسی کو، وہ خود ہی اس سے کاروبار کرتا ہے، کبھی جب اس کو کوئی پروفٹ ہوتا ہے وہ مجھے دیتا ہے، اور میرے پاس اب 7 تولے سے کم سونا ہے، یعنی اب کتنا یہ بس 7 تولے سے کم میں نے رکھا تھا، اور باقی جو ہے میں نے 7 لاکھ روپے کا انویسٹ کیا ہوا ہے،
لیکن اس پہ مجھے یہ پکا نہیں ہے کہ کب مجھے ملے گی اس کی اور کتنی ملے گی، کتنا پروفٹ آئے گا، تو اس پہ کیا زکوٰۃ کا حکم ہے؟ شکریہ جی. جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے، ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ جب کبھی بھی انویسٹمنٹ کریں تو اس کے جو معاملات ہیں، جو شرائط ہیں، بہت واضح طور پر طے کریں. اس لیے کہ اگر واضح طور پر طے نہیں کریں گے، اس طرح چھوڑیں گے، تو بسا اوقات وہ معاملہ شرعی طور پر ٹھیک ہی نہیں ہوتا. تو علماء کرام سے، مفتیان اعظام سے رہنمائی لے کر اس معاملے کو واضح طور پر لکھ کر طے کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں وہ آپ کے پیسے ہیں، ان پورے پیسوں پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. اور جو آپ کے پاس 7 تولے سے کم سونا ہے، اگر صرف سونا ہی سونا ہے پھر تو زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں کچھ نہ کچھ پیسے ہوتے ہیں. خاص طور پر میں کہا کرتا ہوں کہ آج کل تو پیسے ہوتے ہی خواتین کے پاس ہیں. مرد بیچارے تو ڈاکیے ہوتے ہیں، وہ پیسے لے کر آتے ہیں اور آ کر عورتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. تو بچت کرنا اور گھر چلانا اور سنبھالنا اور کمیٹیاں ڈالنا، اور یہ سب خواتین کا کام ہوتا ہے. تو الحمدللہ خواتین کے پاس ہوتے ہیں پیسے. اس لیے اگر پیسے بھی اللہ نے دیے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں پھر اس سونے کی قیمت اور پیسے سب ملا کر جتنی کل اماؤنٹ بنے گی اس کا 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی. نہیں، اگر مولانا صاحب میرے تو میاں چلاتے ہیں گھر کا خرچہ، تو جی میرے پاس نہیں، وہ انہیں کے پاس ہوتے ہیں. میرے پاس اپنی جو انویسٹمنٹ کے آتے ہیں وہ میرا اپنا ہوتا ہے، تو میں خرچ کر دیتی ہوں. جی، وہ اسی ٹائم خرچ ہو جو جاتا ہے. انویسٹمنٹ کے پیسے آپ کے ہیں وہ بھی تو آپ کی ملک میں ہے نا. یعنی آپ کے پاس، آپ کا تو کیس ہی مختلف ہے. آپ تو یعنی یہ آپ ایسی واحد خاتون ہیں کہ جو یہ والی بات مان رہی ہیں کہ میں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. ورنہ خواتین یہ بات کبھی نہیں مانتی کہ ان کے پاس پیسے ہیں یا انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. میں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں. آپ نے انویسٹمنٹ جب کی ہوئی ہے اور ادھر سے آپ کا سونا بھی ہے، تو یہ دونوں چیزیں ملیں گی. یعنی سونے کی قیمت بھی ملے گی اور انویسٹمنٹ کے پیسے بھی ملیں گے، اور کل جتنی مالیت آپ کی ہوگی اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی. اچھا، جی، اگلا سوال پوچھیں گے جی آئی فون کے نام سے جو ہیں صاحب. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر جی، مجھے یہ سوال میری بہن کے لیے پوچھنا ہے کہ میرے پاپا نے 2 شادی کی ہے نا. اچھا. تو ہمارے جو چھوٹی ماں ہے نا، ان کا بھی 2 شادیاں ہوئی ہے نا. تو ان اچھا کا جی. جو اگلے والا بچہ ہے نا، ہاں تو جی. ان کا جو ہے نا جو ان کا پوزیشن ہے وہ اچھے نہیں ہے. صحیح ہے. یعنی ان کا پوزیشن اچھا نہیں ہے. جو میری یہ والی بہن ہے، جو میرڈ بہن ہے، یہ 1 ماہ سے پیدا ہے نا. ان کا بھی ٹھیک ہے. شادی ہوئی تھی ماں کا. تو ادھر سے بھی بچے ہیں میرے والد سے اور ادھر سے بھی بچے ہیں. کیا یہ والی بہن ان والا بچوں کا ہیلپ کر سکتا ہے زکوٰۃ کے طور جی پر؟ بہنیں کر سکتی ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہنیں اپنی والدہ کے بچے، خواہ وہ اسی والد سے بھی ہوں، ان کی بھی کر سکتی ہیں. اور اگر پہلے والد یعنی پہلی جگہ جہاں والدہ کی شادی ہوئی تھی وہاں سے بچے ہیں تو ان کی تو ضرور کر سکتی ہے. البتہ ماں اپنے بچوں کی زکوٰۃ نہیں دے سکتی، بہن بھائی ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. جی اگلا سوال پوچھیں گے جی اسامہ صاحب. اچھا مولانا صاحب، یہ سوال اس طرح تھا کہ اگر میں نے کوئی بالفرض میں نے ایک پلاٹ لے لیا ہے اور میں نے سستا سا لیا، قسطوں پہ ایک لے لیا ایک جگہ پہ، اور کل کو ایک دم وہاں پہ کوئی سڑک منظور ہوتی ہے اور گزرتی ہے اور ایک دم وہ پلاٹ کی قیمت چلی گئی کروڑ سے اوپر چلی گئی، اور میں نے لیا انویسٹمنٹ کی نیت سے کہ میں سچ بیچوں گا جب، لیکن ابھی میرا ارادہ نہیں ہے. ظاہر بات ہے کروڑ ہے، اس کے اوپر اب زکوٰۃ بن گئی تقریباً 2.5 لاکھ. جی تو اب میرے پاس اتنا ہے نہیں، تو میں زکوٰۃ کیا پلاٹ بیچ کے دوں گا یا جب میں بیچوں گا تب دوں گا؟ جی آپ زکوٰۃ دیں گے. پہلی بات کوشش کریں کہ ابھی دیں، ساتھ ساتھ دیں. اور خدا نخواستہ آپ کے پاس کوئی اور انتظام نہیں ہو سکتا تو پھر جب آپ بیچیں گے تو جتنے سالوں کی زکوٰۃ ہوگی وہ سب دیں گے. بہرحال بیچ کر دیں گے، زکوٰۃ آپ کے ذمہ لازم آئے گی اور اس کو دینا ہوگا. جی محمد ریاض صاحب. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. حضرت پوچھنا یہ تھا کہ کوئی ایسا قرض ہے جس کے امکانات بہت کم ہیں. مثلا بعض لوگوں کا ایسا ہے کہ مضاربے میں پیسہ پھنس گیا ہے جس کی اب امید نہیں ہے. جی جی. اور اگر وہ پیسہ نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر مطلب زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی، ایک سوال یہ ہے. دوسرا، اگر بالفرض وہ 10-15 سال کے بعد ملتا بھی ہے پیسہ اور 10 سال کی جو زکوٰۃ بنتی ہے جو آپ نے انویسٹ کیا ہوا اس سے زیادہ بنتی ہے، تو اس حساب سے 10 سال کی کٹھی زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور وہ جو اصل رقم ہے اس سے زیادہ اگر زکوٰۃ بنتی ہے تو وہ بھی دینی پڑے گی. اس سلسلے میں رہنمائی.
جزاک اللہ جی. وہ قرضہ جس کی واپسی کی غالب امید نہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. جیسے مضاربہ کے پیسے ہیں تو بظاہر اللہ اپنے خزانوں سے دے دیں تو دے دیں، لیکن بظاہر ان کے ملنے کا امکان نہیں ہے، اس لیے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں آدمی کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، اللہ نے کیا کہ وہ مل گئے، تو پھر جب وہ مل گئے تو اس وقت کے سے تو وہ دے. پچھلے جو سال ہیں ان کے بارے میں بعض رات کی یہ رائے ہے کہ وہ دے دے، بعض کا یہ خیال ہے کہ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ اس کے ذمہ نہیں آئے گی. جزاک اللہ. جی بنت ظہیر صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا عباسی لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اگر نہیں دی جا سکتی تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مطلب واقعی مستحقین میں سے آتے ہیں کہ اس کوئی بیوہ ہے، اس کے شوہر کی ریسنٹلی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کے بچے ہیں، کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو میں نے بہت دفعہ یہ مسئلہ پوچھا، تو بعض ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنے زیادہ وافر مقدار میں موجود نہیں ہوتے کہ آپ عباسی یا سید لوگوں کی ہیلپ کریں. تو اس کا الٹرنیٹ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ پھر ہم مطلب کیسے ان کو ہیلپ کریں گے؟ جی بس اس پہ تو شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے سیدوں کے معاملے میں، اور اسی طرح جو عباسی حضرات ہیں ان کے معاملے میں. اس پر ایک تفصیلی فتویٰ ہے، وہ آپ مجھے اپنا واٹس ایپ پہ میں آپ کو انشاءاللہ بھیج دوں گا، اور جو بھی اس سے متعلقہ لوگ ہیں وہ ان کو میں وہ مسئلہ بھیج دوں گا، وہ ذرا وہاں سے دیکھ لیں. البتہ جو اصل بات ہے کہ جن کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی ان کے بارے میں شعور اجاگر کرنا چاہیے کہ ان کی ویسے خدمت کی جائے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے. جی میمونہ عشرت صاحبہ. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام. یہ میں نے پوچھنا تھا، جیسے اب مجھے میرے ہسبینڈ کی طرف سے 6 ماہ کا اکٹھا خرچہ مل جاتا ہے، جی تو میں نے قرض لیا ہوا تھا، تو میں نے اس میں سے 40,000 انویسٹ کر دیے تھے. ٹھیک ہے. تو ان 40 کا فی الحال مجھے پروفٹ نہیں ملا. جی جی لیکن ویسے جو میرا سونا ہے اس کی زکوٰۃ تو میں دیتی ہوں. تو کیا وہ جو میں نے انویسٹ کی ہے اس سے زکوٰۃ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ جی بنے گی. جی آپ نے انویسٹ کیے تو وہ آپ کی ملک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دیں، 40 کروڑ دیں، 40 لاکھ دیں، تو جو آپ نے انویسٹ کیے ہوئے ہیں اس پر زکوٰۃ ہے، وہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. جی وقاص احمد صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی وقاص احمد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی. اچھا استاد جی، میں نے اپنی وائف کے لیے سونا خریدا تھا تقریباً پچھلے سال، کیونکہ میں نے شادی کے لیے کرنی تھی، تو تقریباً 8-9 مہینے پہلے میری شادی ہوئی ہے. تو ابھی وہ سونا اس وقت میری وائف کے پاس موجود ہے، ان کے پاس کوئی نقدی اس وقت نہیں ہے. تو اس صورت میں جیسے ابھی لاسٹ ٹائم ایک بھائی نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر 1 تولہ سونا تک بھی ایک آپ کے پاس اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے، تو وہ کیونکہ اس چاندی کی اماؤنٹ سے زیادہ ہے تو بھی اس پر زکوٰۃ ہوگی. تو اس صورت میں میری وائف کے اس 3 تولے سونے پر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ یہ زکوٰۃ دینی پڑے گی جی. اور اس مسئلے میں سب حضرات یہ سمجھ لیں کہ جو خواتین ہیں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ان کو یہ صفت دی ہے کہ وہ تھوڑا بہت خرچ کرتی رہتی ہیں، تو وہ جو بھی خرچ کریں وہ زکوٰۃ کی نیت سے کریں. جو خواتین ہیں وہ جو بھی خرچ کریں وہ زکوٰۃ کی نیت سے کرتی رہیں، زکوٰۃ تو بہرحال آئے گی. البتہ اس کو وہ قسطوں میں یا تھوڑا تھوڑا کر کے دے سکتی ہیں. جیسے ہم باقی چیزوں کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں تو الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا خواتین کپڑوں کے لیے پیسے پورے کر لیتی ہیں، جوتیوں کے لیے کر لیتی ہیں، جیولری کے لیے کر لیتی ہیں. تو جب یہ والی بات ان کو سمجھائی جائے گی کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے لیے پیسے پورے کرنے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ کریں گی. ٹھیک. اچھا استاد جی. جی ایک منٹ جی، وقاص صاحب کچھ کہہ رہے تھے. جی وقاص صاحب. ہیلو استاد جی. جی جی ایک اور سوال تھا، یہ جس طرح آپ نے پیشہ ور بھیکاری کے حوالے سے بات کی، ہم جو دوسرے اس طرح صدقات وغیرہ دیتے ہیں، تو آیا اس طرح لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، ان کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے؟ بس یہ اپنا اپنا مزاج ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں دینا چاہیے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی نہ ہو. بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ مانگا ہے تو میں اللہ کو دے رہا ہوں، اللہ جانے اور وہ جانے. تو جس طرح کیا آپ کا ذہن ہے آپ اس کے حساب سے کر لیں. چلیں بہتر. زاہد حسین صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حضرت جی آپ کیسے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے جی.
حضرت میری بیگم ہے, ان کا سونا ہے 3 تولے نا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں, کیونکہ میں جو کماتا ہوں وہی میں اس کو دے دیتا ہوں خرچہ وغیرہ, تو اس کے علاوہ ان کا کچھ نہیں ہے, تو کیا وہ سونے پہ زکوٰۃ دے گی؟ جی اگر بالکل کچھ نہیں ہے تو پھر نہیں دے گی. اگر میں نے جیسے اوپر اصول بیان کیا کہ کچھ پیسے بھی ہیں تو پھر اس سونے پر زکوٰۃ ہوگی. وہ تو میں اگر دیتا ہوں منتھلی تو اس میں بھی ہوگا؟ نہیں, اگر آپ منتھلی صرف استعمال کے لیے دیتے ہیں اور وہ ان کی ملک نہیں بنتی, وہ اوور آل گھر کے استعمال کے لیے ہوتی ہے, تو پھر تو نہیں. اگر ان کی ملک میں کچھ بھی پیسے ہیں تو پھر زکوٰۃ آئے گی. نہیں, صرف سونا ہے بس. جی اگر بالکل سونے کے علاوہ کچھ پیسے بھی نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں آئے گی. جزاک اللہ جزائے خیر. جی یہ اوپو F7. جی اوپو F7 کے نام سے جو ہیں ان کا مائکان ہے. جی اچھا جی, وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہمارے بہت سے احباب سعودی عرب میں, دبئی میں کام کرتے ہیں, تو ان کی جو منتھلی سیلری ہوتی ہے وہ زکوٰۃ کے نصاب سے عموماً زیادہ ہوتی ہے 46,000 سے. جی جی کوئی 50,000 لے رہے ہیں, کوئی 1 لاکھ لے رہے ہیں, کوئی 70,000 لے رہے ہیں, لیکن وہ عموماً سب کا سب گھر والوں کو بھیج کے بے فکر ہو جاتے ہیں کہ نہ ہمارے پاس کچھ ہے, نہ ہمارے پاس سونا ہے چاندی ہے, اور پیسے بھی ہم بھیج دیتے ہیں, تو ہمارا زکوٰۃ میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے. جی تو کیا ان پہ بھی یہ بنتا ہے کہ وہ سال کے بعد جو پے آئے اس پہ زکوٰۃ لگائیں؟ وہ گھر والوں کو یہ بات سمجھائیں, مسئلہ سمجھائیں. اگر اللہ کرتا ہے کہ بچت ہوتی ہے, اور الحمدللہ لوگ جو پردیس میں بلا وجہ نہیں پردیس کاٹتے, اللہ کرتا ہے کچھ نہ کچھ بچت ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ اس کا بندوبست کیا ہی جاتا ہے, تو وہ مسئلہ سمجھا دیں. اس لیے کہ جیسے گھر کی دیگر ضروریات ہیں, ان ضروریات سے زیادہ اہم یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کو پورا کیا جائے. تو اس حکم کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر نصیب فرمائیں گے. مطلب خرچے کے علاوہ جو بچے گا اس پہ زکوٰۃ ہوگی, جی کل آمدن پہ نہیں جی ہوگی. جو بچے گا اس پر زکوٰۃ ہوگی, کل آمدن پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, شکریہ. جی سبز علی خان صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرا ایک پلاٹ ہے نا, جو کہ انیشلی تو میں نے لیا تھا کہ اس کو انویسٹمنٹ کے اس سے نا نیت سے, لیکن اب ارادہ یہ ہے کہ اس کو بیچ کے اسی پیسوں پہ گھر بنائے نا, تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہو؟ اور دوسرا کوشچن سر میرا یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بہن اور بھائی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, لیکن اگر کوئی بہن یا بھائی ساتھ میں رہ رہا ہو اور اس کو کوئی جاب وغیرہ نہ ہو تو اس کو بھی دی جا سکتی ہے زکوٰۃ یا نہیں؟ جی دی جا سکتی ہے, بہن بھائی کو دی جا سکتی ہے. اور جو پلاٹ ہے جب تک وہ بکے گا نہیں اس وقت تک اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, جب بک جائے گا پیسے آپ کے پاس آ جائیں گے تو زکوٰۃ ہے. شکریہ سر. شکریہ جی. جی فیصل لطیف شیخ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرے دو سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سونا بچوں کے نام لگا دیا جائے اور بچے ابھی نابالغ ہوں تو کیا اس طرح زکوٰۃ بنتی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر میں نے زکوٰۃ کی مد میں کچھ پیسے کسی بندے کو دیے اور وہ کہہ رہا ہے میں دے رہا ہوں زکوٰۃ کے کیونکہ بڑی اماؤنٹ دی ہے, تو اس کے سلسلے میں کیا ٹائم پیریڈ ریزونیبل ہے, یا اس سلسلے میں جب تک وہ نہیں دے گا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی؟ کیا احکامات ہے, تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. جو پہلی بات ہے جی بچوں والی, اگر بچوں کے نام پہ دے دیے اور اس میں اپنا کوئی اختیار نہیں ہے اور نہ وہ آدمی بیچ سکتا ہے نہ ان پیسوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہے, پھر تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے ایسے ہی برائے نام ہی بچوں کے نام لگایا ہوتا اپنا ہی ہے, فیصلہ بھی خود کرتے ہیں, بیچتے بھی خود ہیں, تو یہ ایک قسم کا ہیلا ہے. اس طرح اس صورت میں زکوٰۃ دینی چاہیے. باقی رہ گئی کہ کسی کو زکوٰۃ کی اماؤنٹ وہ زیادہ مقدار میں اماؤنٹ کسی اور کو بہرحال دینی نہیں چاہیے. زکوٰۃ کی اماؤنٹ جو ہے وہ خود کوشش کرے آدمی کے خرچ کرے, یا کسی دینی ادارے میں یا کسی خیر کے کام میں خود آدمی اس کو لگائے, کسی اور پر انحصار نہ کرے. لیکن اگر آدمی کو اعتماد ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ یہ دے دے گا اور یہ اس کو اتنی اس بات کا وکیل بھی بنایا, تو پھر اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. بظاہر امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر نصیب فرمائیں گے. شکریہ جی. جی آگے جی سوال ہے وحاج خان صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی وحاج. السلام علیکم. مجھے وعلیکم السلام. گولڈ جو ہے 11 کیرٹ کا ہے تو اس کو کس طرح سے کیلکولیٹ کریں گے؟
اور دوسرا سوال ہے ڈائمنڈ پر زکوٰۃ ہوگی اور کس طرح سے اس کا نصاب بنے گا؟ اور تیسرا یہ کہ ہماری والدہ نے ہماری شادی کے لیے گولڈ کی چوڑیاں بنا کے رکھی ہیں، تو وہ زکوٰۃ ہم نے نکالنی ہوگی یا ہماری والدہ نے نکالنی ہوگی؟ یہ 3 سوال کا جواب بتا جی، جو سوال ہے کہ ڈائمنڈ پہ ہیرا ہے، کوئی چیز ہے سونے کے علاوہ، وہ کتنی بھی قیمتی کیوں نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی آدمی کا ہیروں کی خرید و فروخت کا کاروبار ہے پھر زکوٰۃ ہوگی، ویسے رکھا ہے شوقیہ طور پر رکھا ہے، ضرورت کے لیے رکھا ہے، پیسے بچانے کے لیے رکھا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو 11 کیرٹ کا سونا ہے اس کو سونا نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں جی سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، تو اس لیے اس پر بھی غالباً زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور جو تیسری بات ہے کہ والدہ نے جو بنا کے رکھی ہیں آپ لوگوں کے لیے، تو اس پر آپ دیں گے زکوٰۃ، یعنی جس کی ملک ہو گئی یا جس کی چیز ہو گئی وہ دے گا۔ اور اگر والدہ کی ملک ہے اور والدہ کے پاس یہ اختیارات ہیں اور ابھی تک جو چابی ہے نا وہ والدہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر والدہ دیں گی۔ اچھا، نہیں، والدہ کے پاس رکھی ہوئی ہے، انہوں نے ویسے ہمارے نام کی کر کہ دی ہے، اگر آپ کے لیکن نام ہے تو پھر آپ دیں گے۔ جی، اب یہ جن کے ہاتھ مجھے بلند نظر آ رہے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جنہوں نے سوالات پوچھ لیے، تو اگر کوئی ایسے بھائی ہیں کہ جن کا سوال رہتا ہے، یہ ہاتھ ذرا سارے اپنے اپنے ایک دفعہ نیچے کر لیں، سب نیچے کر لیں۔ اب اگر کسی کا سوال ہے تو وہ ہاتھ بلند کریں جی۔ جی، عاصم صاحب کا ہاتھ بلند ہے۔ جی عاصم صاحب۔ حضرت یہ پوچھنا تھا کہ میں ادھر عمان میں ہوتا ہوں جی، تو ادھر ہماری مسجدوں میں اکثر یہ ہے رواج ہے کہ فرض نماز کے بعد کوئی نہ کوئی اٹھ جاتا ہے کہ مجھے مدد چاہیے، تو سب لوگ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پیسے دیتے ہیں۔ تو یہ کیا جائز ایسے پیسے دینے چاہیے مسجد کے اندر ہی، مطلب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسجد کے اندر ہی بیٹھ جاتے ہیں پھر پیسے اکٹھے کرنے کے لیے؟ اصل تو ایسے آدمی کو میں یہ ہر جگہ پر ہی ہے بدقسمتی سے، تو ایسے لوگوں کو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی تھوڑا بہت دے دیں تو دے دیں، لیکن زکوٰۃ بہرحال نہیں دینی چاہیے، کیونکہ آدمی کو پتہ نہیں کہ یہ کون ہے، کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بہت پیسے والا ہو اور پیشہ ور ہو۔ اس لیے تسلی کر کے صرف اس جگہ زکوٰۃ دینی چاہیے جہاں آدمی کو معلومات ہوں اور پوری طرح سے تسلی ہو۔ نہیں، ویسے تھوڑا بہت مطلب دے سکتے ہیں، کیونکہ جی، مجھے تھوڑا بہت کیا تو ڈاؤٹ ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے لوگ غیر سے مدد مانگتے ہیں، لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ تھوڑا بس عجیب سا اگر لگتا ہے۔ کوئی بیچارہ بس اوقات ضرورت مند ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر وہ بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے، اور بعض لوگ اکثر لوگ پیشہ وری ہوتے ہیں، تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ نصیب فرمائیں۔ جی آمین آمین۔ عمر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم آپ سے السلام۔ 2 سوال ہیں جی اور ایک مشورہ چاہیے۔ جی جی سوال پہلا میرا یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ہمارے عزیز ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ان کے پاس سونا موجود ہے، لیکن کیونکہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ لوگ سونا سنبھال کے رکھتے ہیں اور وہ تاکہ آگے اولاد کے کام آئے، لیکن ان کی مالی حالات ویسے خراب ہوتی ہے۔ جی جی کیسے عزیزوں، ایسے رشتہ داروں کو کیا زکوٰۃ کی مدد کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دوسرا یہ کہ 2 اگر بھائی ہیں، ان میں سے ایک بھائی جو ہے اس کے اوپر بے تحاشا قرض چڑھ چکا ہے اپنی بہت ساری غلط انویسٹمنٹس کی وجہ سے، اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے۔ ان کی اہلیاں ہیں، ان کے الگ سے جائیداد ہے اور چیزیں ہیں، لیکن بھائی جو ہے خود غریب ہے، وہ اس معاملہ چلا رہا ہے۔ کیا وہ اپنے بھائی کو، دوسرا بھائی جو ہے، کیا وہ قرض دے سکتا ہے یا زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں؟ تیسری جو بات ہے وہ ایک مشورہ آپ سے بس یہ کرنا تھا کہ میرا اپنا جو خیال تھا یہ کہ زکوٰۃ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دولت جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں تقسیم ہوتی رہے، سرکولیٹ ہوتی رہے۔ اس وجہ سے ہمارے یہاں جو سونا تھا ہم نے بیچ کر اس کو انویسٹمنٹ میں لگایا، لیکن اگر انویسٹمنٹ پہ بھی اگر زکوٰۃ لگتی ہے تو اس سے پھر بہت بہتر ہے کہ انسان سونا ہی بنا کے رکھے، اور سونے کی تو ویلیو بھی بڑھتی جاتی ہے، اس کے لحاظ سے پھر انسان زکوٰۃ ہی پھر دیتا رہے۔ تو تیسرا مشورہ آپ سے چاہیے، پھر ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ انسان سونا ہی رکھے یا اس کو جو ہے معاشرے میں وہ سرکولیٹ کرنے کے لیے اس کو انویسٹ کرے؟ کیا بہتر ہے؟ جی، جو پہلا سوال جو آپ کا ہے کہ ایسا رشتہ دار کہ جس کے پاس سونا ہے لیکن اس کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، تو اگر کوئی آدمی بھی صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، اس کے ساتھ ویسے تعاون کیا جا سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کی خدمت اور مدد کی جا سکتی ہے، لیکن صاحب نصاب کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔
دوسری بات جو بھائی والی ہے ان کو دی جا سکتی ہے، بلکہ وہ زیادہ مستحق ہیں کہ سب سے پہلے ان کو زکوٰۃ دی جائے، وہ بھائی ہیں اور قرض ان کے اوپر آ گیا، اور جو مقروض ہے وہ مصارف زکوٰۃ میں سے ہیں، ان کو ضرور دی جائے۔ جو تیسری بات ہے انویسٹمنٹ والی، تو یہ ہر آدمی خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ سونے میں مجھے زیادہ فائدہ ہے تو وہ سونا رکھے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ انویسٹمنٹ میں مجھے زیادہ فائدہ ہے تو وہ انویسٹمنٹ رکھے۔ شریعت نے اس کا پابند نہیں کیا، ہاں ترغیب دی ہے کہ اچھا ہے پیسہ سرکولیٹ ہوتا رہے۔ تو اگر انویسٹمنٹ وہ کرتا ہے تو انویسٹمنٹ کی بھی پھر تفصیل ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے دکان بنائی تو دکان کے پیسوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے اندر ہونے والی جو باقی چیزیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، صرف مال تجارت پہ زکوٰۃ ہے۔ یا اسی طرح کسی آدمی نے مشینری لگائی تو اس مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے اندر سے جو چیزیں تیار ہوں گی، مینوفیکچرنگ جو ہوگی، اس پر زکوٰۃ ہے۔ تو اس ساری تفصیل کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ بہرحال فیصلہ کرنے میں کوئی بھی آدمی خود مختار ہے، وہ جو اپنے حق میں بہتر سمجھے شریعت اس کو اجازت دیتی ہے۔ جی وقاص احمد صاحب جی۔ استاد جی میرا ایک سوال یہ تھا، یہ جو اکثر ہمارے ہاں رواج ہوتا ہے کمیٹی کا، تو بعض لوگ یہ کہ سال 2-3 سال کی کمیٹی ڈالتے ہیں۔ اب فرض کریں ایک شخص ہے جس نے 10,000 کی کمیٹی ڈالی ہے 1 سال کے لیے، تو ایک وہ شخص ہے جس کو آج یعنی پہلی کمیٹی ملتی ہے، آیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ اور ایک وہ شخص ہے جس کی 12ویں نمبر پہ کمیٹی ہے، تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں؟ یہ اس پہ میرے چھوٹے چھوٹے بعض چیزوں پہ کلپس ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر دوں گا، آپ اسے دیکھ لیں گے۔ جس آدمی نے کمیٹی ایڈوانس میں لے لی تو گویا کہ اس نے قرضہ لے لیا۔ جس آدمی نے 10 کمیٹیاں دے دیں اور ابھی اس کی کمیٹی نہیں نکلی تو گویا کہ اس نے قرضہ دے دیا۔ تو موٹی سی بات یہ ہے کہ اس کا دیا ہوا قرضہ یا انویسٹمنٹ ہے، مثلا 10 کمیٹیاں دے دیں اور ₹1,00,000 اس نے دے دیا، تو وہ ₹1,00,000 کا وہ مالک ہے، وہ ₹1,00,000 اس میں شمار ہوگا۔ اور اگر اس نے آج ہی لے لی کمیٹی اپنی اور ابھی اس نے 10 کمیٹیاں دینی ہیں تو گویا کہ اس نے ایڈوانس میں قرضہ لے لیا، تو اتنا قرضہ لینے کی وجہ سے اسے مائنس کرے گا۔ جی فیصل لطیف شیخ صاحب جی۔ صحیح ہے۔ ایک منٹ فیصل لطیف صاحب، ایک منٹ جی۔ جی فیصل لطیف صاحب آپ فرمائیں۔ سر یہ پوچھنا ہے کہ اگر بندہ رمضان کو اپنا زکوٰۃ کا حساب کر کے پیسے اپنے بینک اکاؤنٹ میں کرتا ہے، سال سال اس کو دیتا ہے، لیکن اس اماؤنٹ کے اوپر بینک میں، تو کیا وہ بھی کر سکتا ہے یا اس کی کیا پوزیشن بنتی ہے؟ فیصل صاحب آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی تھی، اس لیے آپ کا سوال نہیں سمجھ آیا، تو تھوڑی دیر بعد ہم آپ سے لیتے ہیں سوال۔ آواز آپ کی صاف نہیں ہے۔ اچھا اب ٹھیک ہے؟ جی اب کچھ گزارا ہے۔ جی جی اچھا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندہ یکم رمضان کو حساب کر کے اپنا زکوٰۃ کا کر لیتا ہے اور بینک اکاؤنٹ میں سیپریٹ اسلامک بینک میں جمع کرا دیتا ہے، لیکن تاکہ سارا سال پے کرتا رہے، لیکن اس کے اوپر پروفٹ بھی ملتا ہے کیونکہ اماؤنٹ زیادہ ہوتی ہے، تو وہ پروفٹ کا کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ بھی زکوٰۃ میں انکلوڈ ہوگی؟ جی پروفٹ بھی زکوٰۃ ہے۔ جب اس نے وہ زکوٰۃ کی رقم الگ کر دی ہے اور زکوٰۃ میں دے دی ہے تو وہ زکوٰۃ ہے، وہ اب اس کی چیز نہیں ہے، وہ بھی زکوٰۃ ہے اور وہ زکوٰۃ کے طور پر دے گا۔ ٹھیک شکریہ۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ جی۔ یہ 2-3 حضرات کے ہاتھ کھڑے ہیں، اگر پیسے تو میں ان کا سوال پہلے لے چکا، اگر پھر بھی دوبارہ سے دیکھ لیں، اگر کسی کا سوال ہو تو وہ نئے سرے سے ہاتھ کھڑا کر کے سوال پوچھیں، ورنہ ہم اس نشست کو اختتام پذیر کرتے ہیں اور اگلی نشست میں انشاءاللہ مزید بات ہوگی۔ تمام حضرات کی یہاں تشریف آوری کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور انشاءاللہ العزیز کی ریکارڈنگ بھی گروپوں میں شیئر کر دی جائے گی، اور اسی طرح جو اس زکوٰۃ کے موضوع پر ملتے جلتے کلپس ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ بھی آپ حضرات کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے، اور تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ان مسائل کو مزید سیکھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔